بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ہے میرے پاس کہ کشمیر کے الیکشن کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کس بڑے گھر میں اسلام آباد کے بڑے لوگوں نے بیٹھ کر کیا بڑے فیصلے کر لیے ہیں، اس حوالے سے اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بلاول کو نو لفٹ کروا رہی ہیں، اور کیوں نو لفٹ کروا رہی ہیں، اور عمران خان ان کے نشانے پر ہیں، اور بلاول کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پاکستان کی اہم ترین اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی مریم نواز کے نشانے پر نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج پھر کشمیر میں دھاڑ رہی تھیں اور باقاعدہ بول رہی تھیں اور لتاڑ رہی تھی عمران خان کو۔ انہوں نے جب باتیں کی اس میں انہوں نے آپ جناب کا سیگا بھی نہیں رکھا، تم پہ آ گئی سیدھا سیدھا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال دیا، اور یہ اتنا ڈرامہ کریں، روئیں دھوئیں جو بھی کریں، لیکن عمران خان نے کی مرضی شامل ہے کہ کشمیر کو انہوں نے باقاعدہ طور پر بیچ دیا۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب بڑا احتجاج کیتا جناب نے، احتجاج کے کیا دفتر خارجہ کی بڑی پالیسی کیا کہ وہ جو کشمیر ہائی وے تھے اس کا نام بدل کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے کہا جی کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ برہان الدین وانی کی برسی تھی کل، اور وہاں دفتر خارجہ میں ناچ گانا ہو رہا تھا، اس کے اوپر ایک بیان بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا، اور یہ باقی بڑی زیادہ جو ہے نا تشویشناک بات ہے کہ برہان الدین وانی جو کہ کشمیر کی آزادی کا ایک بڑا ہیرو ہے، اور نوجوان نے بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہاں پر مقبوضہ وادی میں فوجیوں نے اس کو جس طرح سے شہید کیا، تو اس پر پاکستان کے جو حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی بیان شیان نہیں آیا، بس مٹی پاؤ والا کام کیتا اس پر۔ لیکن نواز شریف صاحب نے بیان دیا، اس پر بلاول صاحب نے بیان دیا، اس پر جماعت اسلامی کے بیان آئے، اس پر مولانا فضل الرحمان کے بھی بیان آئے، لیکن نہیں آیا بیان تو عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا کوئی بیان اس پر نہیں آیا اس کی برسی کے حوالے سے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو جو ہیں وہ عمران خان کو مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کے وہ کسی سانچے میں نہیں آ رہی، اس پر وہ کوئی بات نہیں کر رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو میں نے معلوم کیا وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اب چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر کے کھیلنے کی ضرورت ہے، اور یا ان کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جناب آپ عمران خان جتنی مرضی پتل آئی جو مرضی عمران خان کو کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایس پاس سے نہیں آنا، بالکل، یعنی اس پاس سے مراد ہے پنڈی والے پاس سے نہیں آنا، اسلام آباد تک آپ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے ظاہر ہے ان کو سمجھانی بڑی مشکل تھی، لیکن ان کو سمجھایا ان کے والد صاحب نے، اور والد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے بالکل اس طرف نہیں آنا، اور عمران خان کے ساتھ آپ مکمل طور پہ جو ہے نا اس کو، کیونکہ وہ سیاسی مخالف ہے اور اس کے خلاف آپ بولتی رہیں، لیکن اس طرف نہیں آنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بلاول کو بھی مکمل نظر انداز کر دیا، حالانکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مسلسل نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پرسوں بھی تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کل بھی کہا کہ بلی بنے شیر نہ بنے، اور آج انہوں نے پھر کہا کہ جیسے ہم نے میاں نواز شریف کو بھگایا تھا اسی طرح عمران خان کو بھی بھگائیں گے۔ حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے بلاول صاحب کی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکیں، لیکن چونکہ وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارا سب سے جو مقابلہ ہے نا وہاں پر وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہے، ہمارا پی ٹی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ پی ٹی تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح الیکشن ہو، ٹرو الیکشن ہو، اور وہاں پر کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، اور الیکشن کے رزلٹ کہیں اور تیار نہ کیے جائیں، تو پیپلز پارٹی اور نون کا مقابلہ ہے جس میں پیپلز پارٹی کو ایج حاصل ہے۔ تو ہمارے مد مقابل جو جماعت ہیں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، ہم کیوں ڈسکس کریں ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو ہم تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے دور میں کشمیر گیا اور انہوں نے کشمیر کا سودا کیا، یہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے اور مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ بڑے پرویں قسم نے جلسے کر رہی کڑی، میں کہتا ہوں کہ وہ میں نے جلسے دیکھے ان کے، ایک کارنر میٹنگ میں وہ کل خطاب کر رہی تھی، وہ راجہ فروخ حیدر کی شاید کسی جگہ پہ کارنر میٹنگ تھی، ہزاروں بندے تھے اس میں۔ اس کے بعد وہ ایک آج گزر رہی تھی کسی مقام پر، ایک گاؤں تھا، اس کی ٹوٹل آبادی کو 3,500 کہتے ہیں تھی، وہاں پر مریم صاحبہ جلسہ کرنے کے لیے رکیں، تو ایسے لگتا تھا جیسے گاؤں کے کسی گھر میں کوئی بندہ نہیں رہ گیا، سارے ہی باہر آ گئے۔
بہت بھرے جلسے ہیں. بلاول صاحب کے جلسے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں, لیکن ابھی تک جس کے جلسے اچھے نہیں ہو رہے وہ پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کہیں کوئی جلسے کرتی ہو, بڑے بڑے جلسے کرتی ہو. پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کی سپورٹ کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ گئے ہیں, پیسے پوسے وانٹ رہے ہیں کہ کسی طریقے نہ کوئی معاملہ بن جائے. اچھا, علی امین گنڈا پور سے یاد آیا, کل میں نے اس پر بات کی تھی کہ جناب وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر نوٹس نہیں لے رہا کہ بھائی پیسے ونڈی جا رہے ہیں, تو آج انہوں نے نوٹس لے لیا اور عمران خان کو خط لکھا ہے. چیف الیکشن کمشنر ہیں جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب, انہوں نے عمران خان کو خط لکھا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ تہاڈا جڑا بندہ ہے نا اینوں اتوں کڈو, یہ اتنے پیسے ونڈدا پھردا. یہ انہوں نے خط لکھا. اب وزیر اعظم دی مرضی ہے, وہ مطلب چاہے تو نکال لے چاہے تو نہ نکالے, حالانکہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سلیریہ صاحب آپ کے پاس اختیار موجود ہے, آپ وہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں کہ جناب اس کو کشمیر کی حدود میں آپ نے داخل نہیں ہونے دینا. لیکن وہ بیچارہ سلیریہ صاحب جو ہے نا اس کام کے لیے بڑے مطلب آپ کو چاہیے, آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے شفافیت کے لیے, لیکن وہ نہیں ہے, نظر نہیں آئی ابھی تک کم از کم. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ تھا کہ وہ جس دن وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسی دن آرڈر کرتے کہ وہاں کی پولیس کو کہ جناب اس کو ذرا کشمیر کی حدود سے باہر نکال دیں, گل کلیئر ہو جانی سی. لیکن یہ کرنے کے لیے نا ہمت چاہیے, وہ تو پاکستان کے الیکشن کمشنر کے پاس بھی نہیں ہوتی, تو بیچارہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر کی ویچدا ہے. بہرحال مریم نواز ہوں بلاول ہوں, ان دونوں کا نقطہ جو ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ عمران خان ہے. اسٹیبلشمنٹ نو دونوں ہی بھلے پے نے, کوئی بندہ یہ بات دونوں میں سے نہیں کر رہا. یار یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ کشمیر کے اگر حوالے سے اگر فرض کرے جو یہ بات کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کہ کشمیر بیچ دیا عمران خان نے, تو کیا عمران خان کلہ بیچ سکتا ہے؟ جس دورے کا یہ ذکر کرتی ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد آئے تو بڑے نعرے باز رہے سن, ورلڈ کپ جیتا ہے, تو وہ ملاقات میں عمران خان صاحب کلے کا نہیں سنے گے, ان کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت تھی. چونکہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب ان کا نام نہیں لے رہے, اس لیے میں بھی نام نہیں لے رہا, کیونکہ سیاسی سٹیک ہولڈر تو وہ ہے اور وہ نام نہیں لیتے تھے. مینوں کیڑی چٹی پئی جناب, میں نال ہے کہ خام خواہ اپنے آپ کو ذابج پاواں, سمجھ تو آپ گئے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بولتے تھے. یہ بلاول صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی, ہمیں فون کرنا بند کر دو, مریم نواز کہتی تھی اب آر یا پار ہوگا, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کشمیر جا کے وہ آپ ہی آر پار ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نو کومنٹس, کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے نہ کتے ان دونوں کے معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس کا سٹیک کشمیر نہیں ہے یا کشمیر کی حکومت نہیں ہے. وہ جو سٹیک ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے, اور پاکستان میں اسلام آباد کی سیاست ہے, اور اسلام آباد میں مقدمات بھی چل رہے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا وہ اس طرف چیزوں کی طرف دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ صرف کشمیر کے الیکشن کی طرف دیکھیں. کشمیر کا الیکشن 50 سیٹوں کا الیکشن ہوتا ہے سارا, اس میں سے 41 پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے انہوں نے, ٹوٹل جڑا بجٹ ہے وہ لاہور کے بجٹ سے بھی بہت کم ہوتا ہے. لہٰذا اس میں سے کیا نکالنا ہے, وہ صرف ایک پولیٹیکل مائلیج ہے جو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال تو یہی ہے. اچھا, اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جو مجھے کسی نے بتائی ہے. بڑا اہم آدمی, بڑا اہم ذریعہ ہے, بڑا باوثوق آدمی ہے اور بڑا بااثر آدمی, جس نے مجھے یہ بتایا کہ جناب کشمیر کے نتائج کیا ہوں گے, اور اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑے گھر میں ایک جگہ کے اوپر یہ چیزیں طے کی جا رہی ہیں کہ پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی کو لایا جائے. کیوں پی ٹی آئی کو لایا جائے؟ یار دیکھیں ان کی اسلام آباد میں حکومت ہے, ان کی وفاق میں حکومت ہے, تو بڑی ماڑی گل ہوئے گی کہ جناب وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے. سچی مچی الیکشن ہو نا, اور سچی مچی بات ہے, تو پی ٹی آئی کا شاید تیسرے نمبر تک بھی نہ کوئی نہ ہو, وہ مسلم کانفرنس شاید جیت جائے وہاں پہ, اس سے زیادہ سیٹیں لے جائے. پی ٹی آئی کا تو بیچارے دا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے اوپر الزام بہت بڑا ہے, اور کسی حد تک اس الزام میں کیا کہنا چاہیے, ایک صداقت تو نہیں کہہ سکتے, اس کے سپورٹ میں ثبوت ہے کہ جناب ان کے دور میں کشمیر کھادا گیا. لہٰذا پی ٹی جو ہے نا ان کا کوئی وہاں پہ پبلکلی ایسا کوئی امیج نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. زرداری صاحب سے پوچھا تھا ایک رپورٹر نے کہ جناب کشمیر کے الیکشن کو کیا دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جو پہلے ہوتا رہا وہ بھی اب بھی وہی ہوگا. تو انہوں نے کہا جی آپ کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا, آپ جیت گئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہماری تو وہاں پہ جڑیں ہیں, کیونکہ ہماری تو بنیاد پارٹی کی پیپلز پارٹی کی کشمیر ہے, ہمارا تو وہاں پر کام ہے 50 سال سے. لہٰذا
اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا، لیکن بات حقیقت ہے کہ جس کی سینٹر میں حکومت ہوتی ہے پنجاب کے اندر وہی کشمیر کا الیکشن جیتتا ہے۔ یہی حال جو ہے گلگت بلتستان کا بھی رہا ہے۔ یہ بڑے ایک سیدھی بات ہے۔ اب جو بتانے والے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ 50% کے قریب، زیادہ نہیں تو قریب سیٹیں جو ہیں وہ دے دی جائیں پی ٹی آئی کو، اور پھر کچھ 2-3 آزاد جتا دی جائیں، ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے بعد میں، اس طرح ان کی حکومت بن جائے گی۔ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ان کو ریسٹ آف دا جو ہے نا سیٹیں وہ ان میں تقسیم کر دی جائیں کہ مطلب 5-7 سیٹیں نون لیگ لائیے، 5-7 سیٹیں پیپلز پارٹی لائیے، اس طرح کر کے جو ہے نا وہ گیم بنا دی، کھچڑی بنا دی جائے، کھچڑی پکا دی جائے تاکہ کوئی موومنٹ بھی نہ بنے اور سب جو ہے نا وہ راضی بھی ہو جائیں۔ اور عمران خان کو راضی رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بھائیو وزیر اعظم، اور یہ جو پہلے میں ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ عمران خان اگلے سال الیکشن کروا سکتے ہیں، الیکشن کا بگل کبھی بچ سکتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ بھی مجبور کر رہی ہیں ان بڑے منصبداروں کو یا ان اہم ترین لوگوں کو کہ وہ کشمیر میں عمران خان کو ذرا سائے آف ریلیف دے کے رکھیے اور وہاں پر اس کی مرضی کے یا اس کی مرضی کے قریب جو ہے وہ کیے جائیں، فیصلے کیے جائیں اور نتائج جائیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ ہوئی ہے بڑے گھر میں، اور بڑے گھر سے مراد میری بنی گالہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بڑے گھر سے مراد ایک بڑے سیاستدان کا گھر ہے، اور وہاں پر یہ فیصلے کیے گئے ہیں، وہاں پر کچھ اہم ترین لوگ بھی آئے۔ اب نام شام میں یار نہیں بتا سکتا، میری مجبوری ہے، چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف چلی جائیں گی پھر، تو اس لیے وہ نام شام میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں پر جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہاں پر یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ جناب اس طرح کر کے کشمیر کے معاملے کو، یعنی کشمیر کے الیکشن کے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ایز اٹ از ویسے ہی ہیں یا وہ باتیں جو ہیں چینج ہو جائیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست میں کبھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ پتھر پہ لکیر ہے ایسے ہی ہوگا، یعنی 50 سیٹاں نے 50 دے وچوں جڑیاں نا 30 سیٹاں پی ٹی لے کے جائے گی، یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ یہ الیکشن کی رات بھی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ خواجہ آصف والی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑے منصبدار نے کہ جناب خواجہ صاحب تسی مجھے فون کیتا سی کہ میں الیکشن ہار رہے ہیں، تو پھر میں نے آپ کا الیکشن ٹھیک کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، الیکشن رات کی بات ہے نا، الیکشن نائٹ کی بات۔ تو اس طرح کے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی تعلق اللہ بھی نکل آتا نا، تو پھر ذرا ہاتھ ہولا رکھنا پہ جاتا ہے۔ انسان ہے، ظاہر ہے، کوئی خلائی مخلوق تھوڑی ہیں کہ جناب کسی نہ تعلق واسطے کی نہیں، دنیا میں تعلق واسطے بھی ہوتے ہیں، کسی کو بلائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں ایگزیکٹ تعداد آپ کو نہیں بتا رہا کہ کس جگہ کے اوپر کتنی سیٹیں دی جائیں گی، لیکن یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگلی حکومت وہاں پر پی ٹی آئی کی ہوگی اور پی ٹی آئی وہ حکومت بنائے گی، مگر اس کو اتنی ایزی نہیں دیا جائے گا سین کہ جناب کل کو اگر نو کانفیڈنس آنا ہو تو اس میں پرابلم ہو جائے، کیونکہ اگر اسلام آباد میں نو کانفیڈنس آیا یا اسلام آباد میں عمران خان کے پنڈی کے ساتھ تعلقات مکمل طور پہ خراب ہو گئے یا پنڈی والوں نے سمجھا کہ بھائی انہیں کامدہ نہیں رہا، تو پھر نو کانفیڈنس اسلام آباد میں بھی آ سکتا ہے، پنجاب میں بھی آ سکتا ہے، 5-7 سیٹوں کا سارا رول ہے، تو وہ نو کانفیڈنس آ جائے گا۔ تو اگر یہاں پہ نو کانفیڈنس آئے گا تو اتنے پھر وہ بھائی دی حکومت کی میں رہ جائے گی۔ لہٰذا اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں میرے تک پہنچیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو پلیز کمنٹ کیجئے گا، نہ بھی پسند آئیں، سوال ہو تو ضرور لکھیے گا، لیکن ذرا ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔